السلام علیکم۔ میں نے اپنی نام نہاد محبت کی خاطر اپنے شوہر کو قتل کر دیا اور میکے آ گئی، یہاں سے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ میرا نام طیبہ طارق ہے، میرا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ میرے والد صاحب ایک وڈیرے کے مزارع تھے۔ میرے 2 بھائی ہیں اور میں اکلوتی بہن ہوں۔ ہم سارا خاندان مل کر محنت کرتے، تب جا کر گھر میں 3 وقت کی روٹی اور زمین کا ٹھیکہ ادا کر پاتے۔ میں اور میری ماں وڈیرے کی کوٹھی پر بھی کام کرنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ آغاز جوانی میں ہی وڈیرے کے بیٹے طلعت نے مجھے محبت کے نام پر ورگلانا شروع کر دیا۔ گو کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود جس حد تک ممکن تھا میرے والدین نے میری بہترین تربیت کی تھی، مگر بعض دفعہ جب انسان قصداً گناہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب وڈیرے کے بیٹے نے مجھے ورگلانا شروع کیا تو پہلے میں اس بہکاوے میں نہ آئی، ہر ممکن اس سے کتراتی رہی، مگر میرے نفس میں بھی زور تھا، مجھے بھی گناہ لذت سے آشنا ہونا تھا، لہٰذا آہستہ آہستہ بات منہ زبانی سے ہوتی ہوئی ایک دوسرے کو چھونے تک پہنچی۔ اسی دوران وڈیرے کے گھر میں کام کرنے والی دوسری عورت نے مجھے وڈیرے کے بیٹے طلعت کے ساتھ دیکھ لیا۔ یوں بات حویلی سے باہر نکلتے ہی آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سب سے آخر میں میرے گھر بھی پہنچ گئی۔ میرے والدین نے مجھ سے اس بات کے متعلق حقیقت جاننا چاہی تو میں صاف مکر گئی۔ مجھے حویلی کی اس نوکرانی کے روبرو لایا گیا جس نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ملازمہ کو میرے روبرو آنے سے پہلے ہی وڈیرے کے بیٹے نے ڈرا دھمکا کر بیان بدلوا دیا تھا۔ یوں میرے گناہ پر پردہ ڈل گیا، مگر اتنی بڑی اور واضح نصیحت کے باوجود میں نے کوئی عبرت نہ پکڑی اور میرے سچا ثابت ہو جانے پر میرے گھر والے بھی مجھ سے نظریں چرا کر پھرنے لگے۔ اب میں کھل کر ماں کے ساتھ حویلی جانے لگی اور بات فقط ایک دوسرے کو چھونے سے آگے بڑھنے لگی۔ اسی دوران ایک بار میں اور وڈیرے کا بیٹا بوسو کنار ہو رہے تھے کہ اچانک میری ماں کمرے میں آ دھمکی۔ البتہ میری ماں نے سمجھدار ماؤں کا کردار ادا کرتے ہوئے بنا چیخے چلائے یا شور مچائے مجھے بازو سے پکڑا، اپنے ساتھ کام پر لگایا۔ جب سے میری ماں نے مجھے وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اس حالت میں دیکھا تھا، میری ماں کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ماں نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ حویلی میں کام ختم کیا اور مجھے لے کر گھر آ گئی۔ میری زندگی میں وہ پہلا دن تھا جب میری ماں نے مجھے اتنا مارا جتنا وہ مار سکتی تھی۔ البتہ میری ماں نے ماں ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے یہ بات میرے بھائیوں سے چھپا لی، مگر چونکہ مجھ پر حویلی میں کام کرنے کے لیے جانے کی پابندی لگ گئی تھی تو گاؤں میں چہمنگوئیاں ہونے لگیں۔ پھر حویلی میں سے ہی کسی نے اس بات کی تصدیق کر دی تو اب بات پورے گاؤں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ میرے والد صاحب کو حقیقت کا علم ہو چکا تھا، مگر میرے بھائیوں کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے تاکہ وہ طیش میں آ کر کوئی اور قدم نہ اٹھا لیں۔ میرے لیے کوئی مناسب بار تلاش کیا جانے لگا، مگر میرے کردار پر لگے داغ کی وجہ سے کوئی بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری ماں نے منت سماجت کر کے اپنی بہن یعنی میری خالہ کو راضی کر لیا کہ خالہ اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگے۔ کیونکہ میری خالہ آنکھوں سے محروم تھی، مگر پھر بھی اپنی بہن پر چھائے دکھوں کے بادل دیکھ اور سمجھ سکتی تھی، لہٰذا میری خالہ نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ میں شادی کر کے رخصت ہو کر خالہ کے گھر چلی گئی۔ میرا خالہ زاد الطاف کراچی میں کسی کوٹھی پر سیکیورٹی گارڈ تھا۔ وہ مہینے میں 1 آدھ بار ہی گھر آتا۔ گھر میں سارا دن میں اور خالہ ہی رہتے تھے۔ شادی کے 1.5 سال بعد میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور بیٹی کو جنم دینے کے بعد میں دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکی۔ الطاف کی اور میری شادی کو 7 سال گزر چکے تھے۔ میری بیٹی تقریباً 5.5 سال کی تھی۔ میری ساس کی مکمل بینائی جا چکی تھی۔ میرا شوہر کراچی میں ہی جاب کرتا تھا۔ اسی دوران میرا اور اس وڈیرے کے بیٹے کا رابطہ بحال ہو گیا۔ اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے مجھے بچی سمیت قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ اب الطاف سے جان چھڑانے کا مسئلہ تھا۔ آخر کار الطاف کو موت کی نیند سلا کر اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور منصوبے کے مطابق
الطاف کو کھانے میں زہر ڈال کر کھانا کھلا دیا گیا۔ الطاف ساری رات تڑپ تڑپ کر صبح صادق کے قریب دنیا سے گزر گیا۔ میں نے الطاف کی لاش کو سیدھا کیا اور نماز کے بعد رونا دھونا شروع کر دیا، چونکہ الطاف کے پیچھے اس کی بوڑھی نابینا ماں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہ تھا، لہٰذا کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہوا، نہ ہی کسی نے موت کی وجہ جاننے میں دلچسپی لی۔ الطاف کو دفنا دیا گیا اور میں الطاف کی ماں کے ہمراہ اپنے گھر آ بیٹھی۔ ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے فرار ہو گئی۔ طلعت نے مجھ سے نکاح کر لیا، سب کچھ بالکل ٹھیک چلتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اپنی غلطی اور گناہ کا کبھی احساس بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن میری بیٹی جو اب 14 سال کی ہو چکی تھی، اس نے بتایا کہ امی، ابو میرے ساتھ نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ صاف مکر گیا، بلکہ الٹا کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے میری بیٹی کو پیٹ ڈالا۔ اس دن کے بعد بیٹی وقتاً فوقتاً مجھے شکایت کرتی۔ میں نے لاکھ اپنے شوہر پر نظر رکھی مگر اسے کبھی رنگے ہاتھوں نہ پکڑ سکی۔ ایک دن میرے شوہر نے انتہائی طیش میں میری بیٹی کو مارنا شروع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بیٹی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگاتی گئی، جبکہ میری بیٹی قسمیں کھاتی رہی کہ ماں، ابو نے مجھ پر اپنی ہوس مٹانی چاہی۔ میں نے انکار کر دیا تو اس بات کی سزا دے رہا ہے۔ میں نے بیٹی کی بات کا قطعی یقین نہ کیا کیونکہ میرا ماضی میرے سامنے تھا۔ دوسرا، میری آنکھوں پر میرے شوہر کی محبت کی پٹی بندھی تھی، لہٰذا میں نے بنا ترس کیے بیٹی کو اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد میری بیٹی نے کبھی مجھے اپنے سوتیلے باپ کے متعلق شکایت نہیں کی۔ پھر اس واقعے کے 7 ماہ بعد اچانک میری بیٹی نے خودکشی کر لی۔ ہم نے چپ چاپ دفنانا چاہا مگر پولیس نے لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کروایا تو پتہ چلا کہ میری بیٹی امید سے تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی گرفتار ہوئے تو پولیس کی تفتیش کے دوران میرے شوہر نے میرے سامنے میری بیٹی سے زیادتی کی تصدیق کر دی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ میری بیٹی کو ڈرا دھمکا کر دوستوں کی لذت کا سامان بھی بناتا تھا۔ اس انکشاف کے بعد میرے تو حواس بحال نہ رہے، میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ 3 دن بعد ہوش میں آئی۔ پولیس نے مجھے بے قصور قرار دے کر بری کر دیا، جبکہ مجھے بتایا کہ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی، بلکہ میرے محبوب شوہر نے، میری بیٹی کے سوتیلے باپ نے، اس وڈیرے کے بیٹے نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے میری بیٹی کو زندہ جلا دیا تھا۔ میرا شوہر آج جیل میں اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ میرے والدین اور خالہ گزر چکے ہیں، میرے بھائی گاؤں چھوڑ چکے ہیں، جبکہ میں بیٹی کے غم اور گناہوں پر پچھتاتے ہوئے رو رو کر نابینا ہو چکی ہوں۔ میں نے پولیس کے سامنے الطاف کے قتل کا اقرار کیا مگر انہوں نے بجائے مجھے گرفتار کرنے کو کہا کہ تیرے لیے جو سزا اللہ نے چن لی وہی کافی ہے۔ آج میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ میری سب سے بڑی خواہش فقط ایک بار سب رشتوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا اور ایک نظر اس دنیا کو دیکھنا ہے، مگر میری خواہش پوری ہونا ناممکن ہے۔ میں اس وقت کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں رہائش پذیر ہوں، جہاں مجھے بہترین کھانا اور رہائش مل رہا ہے، مگر میں جب بھی چلتے ہوئے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جب میری نابینا خالہ اپنے جوان بیٹے کو ملنے اس کی قبر پر جاتی ہوگی تو ایسے ہی ٹھوکر کھا کر گرتی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔